حضرت ایک اور آپ پہ ٹھپا لگ رہا ہے کہ ترنمول کانگریس کا گن گا رہے ہیں، ترنمول کانگریس کے فیور میں آپ بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نیوٹرل ہونا چاہیے امام کو، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم کسی سرکار سے بات کر رہے ہیں، کسی پارٹی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ آج ترنمول کی سرکار ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ کل ہو کر کے اگر کانگریس کی سرکار ہوگی تو ان سے بھی بات کرنا ہوگا، سی پی ایم کی سرکار ہوگی ان سے بھی بات کرنا ہوگا، اور اگر بی جے پی کی سرکار آئے گی تو ان سے بھی ہمیں بات کرنا ہوگا۔ ہم سرکار سے بات کر رہے ہیں، کسی پارٹی سے نہیں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے چیف منسٹر کو بحیثیت چیف منسٹر بلایا ہے، بحیثیت ترنمول کا سربراہ نہیں بلایا کسی کو ہم نے، یا جتنے بھی ہمارے مہمان تھے اس میں وہ کسی پارٹی کی حیثیت سے نمائندہ نہیں تھے، وہ سرکار کے ذمہ دار کی حیثیت سے ہم نے ان کو مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ 21 اگست کو امام و مؤذن کو لے کر کیے گئے پروگرام میں اور بھتہ صرف 500 روپے بڑھانے کے بعد پورے راجیہ میں مسلمانوں اور ائمہ حضرات میں بحث دیکھنے کو ملی تھی۔ راجیہ بھر کے کچھ اماموں نے اس کا ورودھ کیا تھا۔ اب اماموں کا نیترتو کرنے والے اور ناخدا مسجد کے امام مولانا شفیق صاحب قاسمی نے اس پر اپنی پرتکریا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ نادان ہیں وہ اس پر راجنیتی کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک کامیاب پروگرام رہا ہے۔ وہیں انہوں نے 500 روپے بھتہ بڑھانے کو لے کر کہا کہ ممتا بنرجی اس پروگرام میں بطور گیسٹ آئی تھیں تو ہم مہمانوں سے کیسے مانگ سکتے ہیں، اور ائمہ اور مؤذن حضرات کا بھتہ بڑھانے کو لے کر کوئی بات نہیں رکھی گئی تھی۔ قوم و ملت کی بھلائی کے لیے اور امن و سکون کے لیے یہ پروگرام منعقد کرایا گیا تھا۔ جہاں ملی مسائل اور مطالبات کی بات ہے، اسے 21 اگست کے پروگرام کے قبل ہی 9 مطالبات ہم لوگوں نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو لکھ کر دے دیا تھا۔ وہیں 16 ایسی باتیں تھیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بنگال کے مسلمانوں کے لیے باتیں ہوئیں، جس میں مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، نوکری، پاور میں حقداری اور انہی تعلیم کے تعلق سے 218 ریسیڈنشل انگلش میڈیم اسکول کی بات کی گئی تھی، جس میں 38 اسکول پاس بھی ہو گئے ہیں اور مرشید آباد میں اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہر کام کو میڈیا میں اجاگر نہیں کیا جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے۔ کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں جو میری کرٹیسائز کر کر ان کا گھر چلتا ہے تو اچھی بات ہے۔ زرد صحافت کے دلیل دینے والے آج خود زرد صحافت کر رہے ہیں۔ پہلے پوری جانکاری لے لیں، اس کے بعد ہی کچھ منظر عام پر لائیں۔ کچھ پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں جو انہیں سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں، اور قوم و ملت یا ائمہ اور مؤذن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آگے انہوں نے کہا کہ امام قوم کا رہبر ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے قوم کی بھلائی کی بات کی جائے، نہ کہ نادان راجنیتی کرنے والوں کی باتوں پر دھیان دے کر قوم کے بربادی کا راستہ کھولا جائے۔ قاری شفیق قاسمی اور قاری فضل الرحمان صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج عالیہ یونیورسٹی میں قوم و ملت کے بچے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ ہم لوگوں نے 9 مطالبے چیف منسٹر کو لکھ کر کے ہم لوگوں نے دیا ہے۔ 9 مطالبے تو وہ ہے جن کو ہم لوگوں نے لکھ کر کے دیا، اس کے علاوہ 16 ایسی باتیں تھی پوائنٹ جو پچھم بنگال کے مسلمانوں کے لیے، اس پر 1 to 1 ہم لوگوں نے بات کیا چیف منسٹر سے، جس میں مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، نوکری، پاور میں حصہ داری اور اونچی تعلیم کے تعلق سے اسکول کا مانگ کیا ہم لوگوں نے۔ 218 ریسیڈنشیل انگلش میڈیم اسکول ہم لوگوں نے مانگ کیا، جس میں سے 38 اسکول پاس ہو گیا ہے۔ مرشید آباد میں اس کا کام بھی چل رہا ہے، اور دیگر جگہوں میں آفیسران زمین تلاش کر رہے ہیں جو 100% مائنورٹی کریکٹر کے ساتھ ہے۔ اور بھی بہت سارے مطالبات ہیں، جیسے WBCS میں اردو کو جو ہٹا دیا گیا، اس سلسلے میں بھی بات ہوئی، لکھ کر کے بھی دیا گیا ہے۔ اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح انہوں نے بات کیا تھا، جس طرح سے چیف سیکریٹری کو فون کیا کہ اردو جس طرح پہلے کنٹینیو تھا اس کو رہنے دیا جائے، ہم نے خود اس کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے، تو وہ آلریڈی پروسیس میں ہے، اور انشاءاللہ وہ کامیاب، اس میں ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کامیابی ملے گی۔ حضرت آپ کا کہنا ہے کہ 9 مطالبات اور 18 مطالبات جو ہیں یہ چیف منسٹر کے سامنے رکھا، جس دن 21 تاریخ کو تھا اس دن آپ نے اس طرح کا منظر عام پہ کیوں نہیں لایا؟ کیا وجہ، خاص وجہ تھی؟ دیکھیے ایک بات بتاتے ہیں، اس دن ہم لوگوں کا پروگرام امن شانتی کا پروگرام تھا، بھائی چارے کا پروگرام تھا، اور اس میں چیف منسٹر ہماری چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئی تھی۔ تو یہ اصول کے خلاف ہوتا ہے کہ اپنے مہمان سے ہم خود مطالبہ کریں۔ اگر ہم اپنے مہمان سے مطالبہ کریں گے تو یہ سسٹم اور اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم کو جو کچھ دینا تھا ہم لوگوں نے
آلریڈی پروگرام سے پہلے ان کو دے چکے ہیں اور اس پر عمل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. ساری باتیں جو ہے میڈیا میں یا بڑے اجلاس میں بتایا نہیں جا سکتا ہے. بہت سارا ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے جس کو بتانا مناسب نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں پہلے سے ہم لوگوں کی ہو چکی، دے چکے ہیں. اب وہ پروگرام مکمل ایک امن شانتی کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے اپنے مرضی سے کچھ ائمہ کے لیے اعلان کر دیا. کئی لوگوں کا کہنا ہے، کئی امام کا کہنا ہے، کئی الگ پولیٹیشین کا کہنا ہے کہ امام کو بلا کر کے رسوا کیا گیا ہے، ان کو جگہ نہیں دیا گیا. تو کیا اس پروگرام کو کامیاب مانے یا ناکامیاب مانے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے، پروگرام کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا وہ خود دیکھنے والے اب خود ہی فیصلہ کر لیے. مشک جو ہے نا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم مشک ہیں. مشک اپنی پہچان خوشبو سے خود کر لیتا ہے. تو وہ پروگرام اپنے آپ میں خود ایک پہچان بنا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا پروگرام اب تک انڈور اسٹیڈیم میں مسلمانوں کا نہیں ہوا تھا. ائمہ مؤذنین کا پروگرام، اتنا بڑا پروگرام بنگال ہی نہیں پورے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے اگر اس میں کم لوگ آتے تو لوگ یہ کہتے کہ پروگرام ناکام ہو گیا، اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام ناکام ہو گیا، لوگوں کو تکلیف ہوئی. ارے جب پروگرام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا ہجوم جم غفیر، لوگوں کو دیکھا جائے کہ لوگ کس طرح سے دلچسپی ہے لوگوں کی جب تو آئے. اور اللہ کا شکر ہے یہ کامیاب پروگرام ہوا. اب اس کو کچھ لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں اس کو جو ہے پولیٹیکلائز کر رہے ہیں، اس کو جو ہے سیاسی رنگ دینا چاہ رہے ہیں. یہ ان کی نادانی ہے. یہ سیاسی کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ مکمل ایک امام مؤذن کا پروگرام تھا، امن شانتی کا پروگرام تھا جس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے چیف منسٹر حالانکہ آ گئے تھے کہ ہم خود بھی نہیں امید کر پا رہے تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے. اور اللہ کا شکر ہے، میں سب کا جتنے لوگ آئے تھے سب کو اب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے دعوت دی اور آپ حضرات تشریف لائے، تکلیف اٹھا کر کے تشریف لائیں. وہی آنے جانے میں یہاں کے مینجمنٹ میں بھی آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہوگی، میں اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں. لیکن آپ آئے، یہ آپ کی محبت تھی اور آپ نے ہم سب کے اجلاس کو آپ نے کامیاب کروایا. پورے پچھم بنگال کے ہمارے علماء ائمہ مؤذنین حضرات تشریف لائے. کچھ جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ ایک جو امام کا جو ایک کانفرنس کیا یہ خاص کر اپنے واہی کے لیے کیا، اس پہ کیا کہیں گے حضرت؟ دیکھیے ہر آدمی کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. ان کو جتنا بھی ہم دلیل دے دیں گے وہ نہیں مانیں گے. وہ ان کا حالت جو ہے نا ایک مکھی کے جیسا ہوتا ہے کہ پورے باغیچے میں خوبصورت پھول کو وہ نہیں بیٹھتی ہے، وہ جا کر کے گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے. تو جن کی دماغ میں گندگی پہلے سے بھرا ہوا ہوگا اس کو ہم کلیئر نہیں کر پاتے. ہم تو اپنی اصولی بات بتا دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کا جو اتنا ازدحام اور لوگوں کی بھیڑ، سب کے پیٹ میں مڑوڑ شروع ہو گیا. جو بھی پولیٹیشین لوگ اس کو سیاسی رنگ دینا چاہ رہے تھے ان لوگوں کا منشا تھا کہ یہ کامیاب نہ ہو تو انہیں خوشی ہوتی. پھر وہ دیکھتے کیا ہم ہمارے اوپر ہی کرتے، ان کی یہ نہیں حیثیت ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پروگرام بہت اچھا رہا، لوگ بھی مطمئن ہیں. اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اس سے بھی بڑا پروگرام کریں گے. حضرت 6,000 روپے سال کا جو بڑھایا گیا ہے امام مؤذن کا، تو کیا اس کے بعد آپ کی بات ہوئی ہے ممتا بنرجی سے، جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے کہ 6 مہینے کے بعد اور بڑھائیں گے، اس طرح سے بات ہوئی ہے کیا؟ آپ نے ایک بات سنا ہوگا، چیف منسٹر نے کہا تھا کہ 1,18,000 کروڑ روپیہ سینٹرل کا ہمارا روک رکھا ہے سینٹرل نے، وہ پیسہ آ جائے گا پھر ہم غور کریں گے. ہم کو 6 مہینہ کا ٹائم دیجیے، تو دیکھتے ہیں پھر 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے، پھر دیکھا جائے گا. کچھ برساتی میڈک جو ہیں وہ اچھلنا شروع کر چکے ہیں، اور آپ کے اس پروگرام کو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سے فنڈنگ لا کر کے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے جب لوگ آئینہ میں اب چہرہ دیکھتے ہیں نا تو ان کو اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ یوٹیوب چینل والے جو میری مخالفت کر کے ہی ان کی روزی روٹی چلتی ہے. تو اگر مجھ کو کچھ کہہ کے ان کا روزی چل جاتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ منفی میں بھی لوگ ہمارے وجہ سے اپنا روزی روٹی کا بندوبست کر لے رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مخالف کے طرف سے پھینکے ہوئے پتھر کو
اگر اپنے سر پہ رکھو گے تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، اور اگر اپنے جوتی کے نیچے رکھو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمارا قد اونچا ہو رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں مخالف لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بلندی پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب میری مخالفت کر کے ہمیں اور بلندی پہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت آخری سوال، ہمارے قوم اور ملت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور امام اور مؤذن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تمام لوگوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے صرف 500 روپیہ اعلان نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپیہ وداؤٹ گارنٹر کے لون کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں 25,000 روپیہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سبسڈی دیں گے۔ تو ہم ائمہ مؤذنین حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں جو WBCS ہیں یا ڈوما آفس ہے یا BDO آفس ہے، وہاں لوگوں سے، آفیسران سے رابطہ کریں، یہ پیسہ کیسے لون سنکشن کرایا جائے گا اس کے بارے میں غور کریں، اور 5 لاکھ روپیہ کا لون لے کر کے آپ اس سے اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ میری نظر میں جو ایک سمپل سی بات سمجھ میں آئی ہے کہ گاؤں گرام میں اگر 5 لاکھ روپیہ سے ایک امام، ایک مؤذن اگر اپنا 4 ٹوٹو نکال دیں اور اس کو بھاڑا پہ لگائیں تو ایک ٹوٹو 500 روپیہ روزانہ بھاڑا دیتا ہے، تو روزانہ 4 ٹوٹو سے 2,000 روپیہ آئے گا، مہینے کی اس کی آمدنی 60,000 روپیہ ہو جائے گی۔ تو وہ اس سے قرض بھی چکا دیں گے اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن بھی مضبوط ہو جائے گی۔ 500 روپیہ کو نہ دیکھیں، 5 لاکھ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس سے آپ مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں، اس پر غور کریں۔ اور اس سلسلے میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آفیسران سے رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس معاملے سے طے ہو جاتا ہے، یہ حل ہو جاتا ہے، پھر ہم بیٹھ کر کے اس کے بارے میں کریں گے، اور ائمہ حضرات کو اس کے بارے میں ہم بھی گائیڈ لائن جاری کریں گے، اور ان سے یہی کوشش کہیں گے کہ بھائی اس پیسے کو حاصل کر کے اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو مضبوط کیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہماری قوم سے یہ اپیل ہے کہ مثبت سوچ میں رہیے۔ منفی سوچ والا انسان کا دماغ بنجر ہو جاتا ہے، وہ خود بھی منفی سوچ جو ہوتی ہے اس سے انسان نہ تو اپنا فائدہ کر سکتا ہے نہ قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مثبت سوچ رکھیے، اچھا سوچ رکھیے، کسی کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہو جائے تو ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے بات کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ بغیر سمجھے بوجھے کسی پر تنقید کرنا، کسی کی ذاتیات پہ تنقید کرنا، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔